بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون صدق اللہ العظیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ محترم سامعین کرام، آج کی یہ مبارک مجلس کہ جس کی نسبت اللہ تعالیٰ کے مبارک کلام کے ساتھ ہے، کتنی مبارک یہ مجلس ہوگی کہ ایک تو رمضان المبارک کا یہ مہینہ اور پھر رمضان المبارک کا آخر عشرہ، اس کی آج کی 27ویں رات ہے۔ ابھی ہم سب نے تراویح کی نماز ادا کی ہے، جس کے اندر اللہ تعالیٰ کا مبارک کلام قرآن کریم کی تکمیل بھی ہوئی ہے، یعنی آج قرآن کریم کو مکمل تراویح کے اندر سنایا گیا ہے، پڑھا گیا ہے۔ سب سے پہلے تو ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے پڑھنے کو اور سننے کو قبول فرمائے، اس کے اندر کوئی غلطی ہو، کوتاہی ہو، اللہ اس کو معاف فرمائے، اس کو درگزر فرمائے۔ حضرات، اسی تعلق سے کہ یہ جو قرآن کریم ہے یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور ہر ایک کی عظمت کا اندازہ، کسی کا بھی کلام ہو تو کہنے والے کی جیسی عظمت ہوتی ہے ویسے ہی اس کے کلام کی عظمت بھی ہوتی ہے۔ اگر کوئی بات کوئی معمولی آدمی کہتا ہے تو جیسی اس کی حیثیت ہوتی ہے ویسی اس کی بات کی عظمت بھی ہوتی ہے، اور اگر وہی بات کوئی بڑا آدمی بولتا ہے تو جیسی اس کی عظمت اور عزت ہوتی ہے اسی قدر اس کی بات کی بھی اہمیت اور اس کی بات کی بھی عظمت ہوتی ہے۔ تو حضرات، اللہ تعالیٰ کی شان بہت بلند ہے، اللہ تعالیٰ کی عظمت بہت زیادہ ہے، تو اللہ تعالیٰ کا جو یہ مبارک کلام ہے اس کی بھی عظمت بہت بلند ہے۔ کسی کا کلام اتنی عظمت والا نہیں ہو سکتا۔ سب سے زیادہ عزت والا، سب سے زیادہ عظمت والا، سب سے زیادہ مکرم وہ اللہ تعالیٰ کا مبارک کلام قرآن کریم ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا لو من خشیت اللہ، کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اگر ہم اس قرآن کریم کو پہاڑ کے اوپر نازل فرماتے تو فرمایا کہ تم دیکھتے، مخاطب کر کے فرمایا اے مخاطب تم دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ کے خوف سے وہ پہاڑ بھی لرز جاتا اور وہ بھی پھٹ جاتا اگر یہ قرآن کریم کسی پہاڑ کے اوپر نازل کیا جاتا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر یہ احسان فرمایا کہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو یہ دولت سے ہمیں سرفراز فرمایا، کئی واسطوں کے ذریعے سے ہم تک پہنچا، اسی لیے ہم قرآن کریم کو تحمل کر سکتے ہیں، کر سک رہے ہیں۔ یعنی سب سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کے اوپر اس کا نزول ہوا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک کے ذریعے سے صحابہ کرام کے کانوں نے سنا، پھر ان کے کانوں کے ذریعے سے ان کے دلوں کے اوپر پہنچا۔ اس طریقے سے یہ قرآن کریم ہم تک پہنچا ہے۔ اگر یہ قرآن کریم نازل ڈائریکٹ کسی آدمی کے اوپر ہوتا، کسی کے دل کے اوپر ہوتا
تو کسی کے دل کے اندر اتنی طاقت نہیں تھی جو قرآن کریم کے بار کو اٹھا سکتا، قرآن کریم کے بوجھ کو برداشت کر سکتا۔ حضرات، یہ قرآن کریم بڑی عظمتوں والا ہے، اور اس کی عظمت کا اندازہ آپ ایسے بھی لگا سکتے ہیں کہ دنیا کے اندر کوئی بھی کتاب ایسی نہیں ہے کہ جس کے پڑھنے پر ثواب ملتا ہو، جس کی تلاوت پر ہمیں اجر ملتا ہو۔ تورات، انجیل، زبور وہ آسمانی کتابیں ضرور ہیں، لیکن ان کی تلاوت کرنے کا حکم نہیں ہے۔ وہ صرف ایک قانون کی کتاب جس طرح ہوتی ہے، ان کی حیثیت صرف اتنی ہوتی ہے کہ ضرورت پڑی تو اس کے اندر دیکھ لیا۔ لیکن قرآن کریم یہ واحد ایسی کتاب ہے کہ جس کے ایک ایک حرف کے اوپر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ کوئی کتاب ایسی نہیں ہے کہ جس کے پڑھنے کے اوپر ثواب ملتا ہو، جس کی تلاوت کا ثواب حکم دیا گیا ہو۔ اور میں ایک لطیفے کے طور پر یہ بات کہتا ہوں کہ دیکھو، قرآن کریم کے اندر شیطان کا بھی ذکر ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے۔ اس کا نام کیسے اچھا ہو سکتا ہے؟ شیطان ہمارا دشمن ہے۔ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، کہ شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے۔ لیکن جب قرآن کریم کے اندر شیطان کا نام آ گیا، اب شیطان کا جو لفظ ہے، نام جو ہے، اس کے اندر 5 حرف ہیں، شین، یا، تا، الف، نون۔ تو اگر کوئی شیطان بھی کہتا ہے تو شیطان کہنے پر بھی 50 نیکیاں مل جاتے ہیں۔ شیطان نام کہنے سے بھی 50 نیکیاں مل جاتی، کیونکہ یہ شیطان قرآن کریم کے اندر آ چکا ہے۔ قرآن کریم کے اندر فرعون کا بھی ذکر ہے۔ فرعون کتنا بڑا ظالم اور کتنا بڑا گنہگار تھا، جس نے انا ربکم الاعلیٰ کا دعویٰ کیا۔ لیکن اگر فرعون بھی کوئی نام لیتا ہے قرآن کریم کی نسبت سے تو فرعون کہنے پر بھی 50 نیکیاں مل جاتی ہیں۔ یہ سب کیوں مل رہی ہیں؟ کیونکہ ان کا ذکر قرآن کریم کے اندر آ چکا ہے۔ قرآن کریم کی عظمت اتنی بڑی ہے، قرآن کریم کی اتنی بڑی عظمت ہے، تو حضرات ہم سب کو چاہیے کہ ہم قرآن کریم سے سچی محبت کریں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی محبت ہمارے دلوں کے اندر ڈالی کہ ہم سب قرآن کریم سے محبت کرتے ہیں۔ یقیناً ہر مسلمان قرآن کریم سے محبت ضرور کرتا ہے، قرآن کریم کی تلاوت ضرور کرتا ہے، چاہے وہ سورہ فاتحہ ہی پڑھتا ہے، سورہ اخلاص ہی پڑھتا ہے، لیکن کچھ نہ کچھ حصہ وہ قرآن کریم کو ضرور یاد کر کے رکھتا ہے۔ لیکن جو حضرات ایسے ہیں کہ جو قرآن کریم کو ذرا بھی یاد نہیں کرتے، تو حدیث شریف کے اندر آتا ہے، مشکوٰۃ شریف کی روایت ہے کہ ایسے دل کی مثال، ایسے انسان کی مثال کہ جو قرآن کریم کا ذرا بھی حصہ یاد نہیں کیا، فرمایا کہ ویران گھر کی طرح اس کی مثال ہے، کہ جس طرح کوئی ویران گھر ہوتا ہے، کوئی رہتا نہیں ہے، فرمایا کہ ایسا آدمی اس ویران گھر کی طرح ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جس گھر کے اندر کوئی نہیں رہتا تو پھر وہاں جنات و شیاطین جو ہے جنم لے لیتے ہیں، پھر وہاں پر جنات و شیاطین کا ڈیرا لگ جاتا ہے۔ تو جس طرح بند مکان کے اندر جنات و شیاطین آ جاتے ہیں، تو جس دل کے اندر قرآن کریم کا کوئی حصہ نہیں ہوتا تو پھر اس دل کے اوپر شیاطین کا تسلط ہو جاتا ہے، پھر شیاطین اس کے اوپر جو ہیں مسلط کر دیے جاتے ہیں۔ تو بہرحال ہم سب کو چاہیے کہ ہم قرآن کریم کا کچھ نہ کچھ حصہ ہم ضرور یاد کیا کریں، کوشش کریں کہ کم از کم 1 پاؤ پارہ تو ہمارے یاد ہونا چاہیے۔ اگر اتنا نہیں تو 10 سورتیں تو کم از کم یاد کریں، تاکہ ہم ان کو نماز میں اچھے سے پڑھ سکیں، ہماری نماز صحیح سے ادا ہو سکے۔ تو بہرحال یہ بھی قرآن کریم کی ایک محبت ہے کہ قرآن کریم کو حفظ یاد کیا جائے، اور جس سے جتنی محبت ہوتی ہے اس کا آدمی اتنا ہی تذکرہ کرنا چاہتا ہے۔ دنیا کے اندر کوئی کسی سے محبت کرے تو بار بار دل چاہتا ہے کہ اس کا تذکرہ کیا جائے، اس کا نام ہمارے سامنے لیا جائے، اس کی باتوں کو ہمارے سامنے بیان کیا جائے۔ تو حضرات یہ قرآن کریم کو جو جتنا تلاوت کرتا ہے، سمجھ لو وہ اللہ تعالیٰ سے اتنی زیادہ محبت کرتا ہے، کیونکہ جب اللہ سے محبت کرتے ہیں تو یقیناً اللہ تعالیٰ کے کلام سے بھی محبت ہوگی۔
اب ہم اس کے اندر دیکھیں کہ کون کتنی محبت کرتا ہے۔ بعض احباب کو دیکھا ہے کہ ایک دن کے اندر 10 پارے تلاوت کر رہے ہیں، تو سمجھ لو کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اتنی محبت کرتے ہیں۔ بعض ایک دن کے اندر 3 پارے پڑھتے ہیں، تو سمجھ لیں کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اتنی محبت کرتے ہیں۔ تو جو جتنی محبت کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے کلام کی اتنی ہی تلاوت کرتا ہے۔ اب ہم دیکھیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ ہم دل سے محبت کرتے ہیں، ہماری محبت دل کے اندر ہے۔ یقیناً ہماری محبت دل کے اندر ہے، لیکن اس محبت کا اظہار ہمارے اعمال سے ہوتا ہے کہ ہم جو ہے عمل کتنا کرتے ہیں، ہم قرآن کریم کی تلاوت کتنا کرتے ہیں۔ اگر ہم دل کے اندر محبت کرتے ہیں تو یقیناً وہ محبت اظہار یہ چاہتی ہے کہ ہم قرآن کریم کی تلاوت ضرور کریں۔ تو انشاءاللہ ارادہ کرو کہ ہم سب جو ہیں ہر دن قرآن کریم کی تلاوت کیا کریں گے نا، انشاءاللہ کیا کریں گے۔ ایک ترتیب بنا لیں۔ حافظوں کی تو ایک الگ ترتیب ہے۔ بعض اکابرین کو دیکھا ہے کہ وہ 10 پارے ایک دن میں پڑھتے، 3 دن میں قرآن کریم ختم فرمایا کرتے۔ بعض کو دیکھا کہ ہر دن ایک منزل پڑھتے، اس طرح 7 دن میں، ایک ہفتے میں ان کا قرآن کریم مکمل ہوتا۔ بعض حافظوں کی ترتیب یہی ہونی چاہیے کہ ایک دن کے اندر 3 پارے پڑھے جائیں، تو اس طرح 10 دن کے اندر ان کا قرآن کریم ایک ختم کر دیا جاتا ہے۔ اور سب سے اخیر کی ترتیب یہ ہے عام لوگوں کی، جو حافظ نہیں ہیں، ان کو چاہیے کہ ایک دن کے اندر ایک پارہ تلاوت ضرور کریں۔ اس طرح ایک مہینے کے اندر ان کا قرآن کریم مکمل اور قرآن کریم ختم ہو جائے گا۔ ہمیں اتنا ضروری اس کو سمجھنا چاہیے ہر دن ایک پارہ پڑھنے کی ترتیب کو، کہ تاریخ کے اعتبار سے، چاند کی تاریخ کے اعتبار سے ہر دن ایک پارہ پڑھیں۔ اگر کوئی آپ سے تاریخ معلوم کرے کہ بھائی آج کیا تاریخ ہے، تو آپ اس کو فوراً کہے کہ میں نے آج جو ہے 20واں پارہ پڑھا ہے، تو سمجھ لو کہ آج 20 تاریخ ہے۔ اتنی اہمیت کے ساتھ ہمیں قرآن کریم کو تلاوت کرنا چاہیے۔ اور اگر 29 کا مہینہ ہے تو آخر مہینے کے اندر، آخر دن کے اندر ہم 2 پارے پڑھیں۔ ایک ترتیب بنا کر کے رکھیں، جس طرح ہم دنیا کے کاموں کی ایک ترتیب بنا کر کے رکھتے ہیں، اپنے کاروبار کی، اپنی چیزوں کی، تو قرآن کریم کی تلاوت کو اس کے اندر ضرور شامل کریں کہ ہماری صبح کا آغاز قرآن کریم سے ہو، ہمارے دن کا آغاز قرآن کریم سے ہو۔ تو یہ محبت ہے قرآن کریم کے ساتھ۔ تو اگر محبت کرتے ہیں تو قرآن کریم کی تلاوت کریں۔ اور قرآن کریم سے محبت کا تقاضا یہ بھی ہے کہ ہم قرآن کریم بچوں کو کتنا سکھاتے ہیں۔ ہمارے گھر کے بچے ہیں، ہم نے اپنے بچوں کو قرآن کریم کی تعلیمات دی ہے کہ نہیں دی ہے؟ جو جتنی اپنے بچوں کو تعلیمات دیتے ہیں، سمجھ لو کہ وہ قرآن کریم سے اتنی محبت کرتے ہیں۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہر بندے کی فکر ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ میرا بچہ دنیاوی اعتبار سے اعلیٰ تعلیم حاصل کرے۔ ہر بندہ یہ چاہتا ہے اگر میں نے اپنے بچے کو دنیاوی اعتبار سے اعلیٰ ڈگری حاصل کرا دی تو یہ میری کامیابی ہے، اور میں نے دنیا و آخرت کی ساری کامیابی سمیٹ لی ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں۔ یاد رکھنا، یہ دنیا کی ڈگریاں اور دنیا کی کامیابیاں یہ صرف دنیا کی حد تک تو ہمیں کام آ سکتی ہیں، لیکن جب قبر کی منزل شروع ہوگی تو وہاں پر یہ سوال نہیں ہوگا کہ تم نے اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیمات دی تھی یا نہیں دی تھی۔ وہاں پر اگر ہم سے سوال ہوگا تو یہ سوال ہوگا کہ تم نے قرآن کریم کی تعلیم حاصل کی تھی یا نہیں کی تھی، اپنے بچے کو دینی بنایا تھا یا نہیں بنایا تھا، تمہارا بچہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا کتنا پابند تھا۔ اگر سوال ہوگا تو ہم سے یہ سوال ہوگا۔ حضرات، میرے کہنے کا منشا یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم نہ دیں، یقیناً دیں، لیکن ہمارا بچہ سب سے پہلے نمازی ہو۔ آپ اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنائیں، انجینئر بنائیں، سب کچھ بنائیں، لیکن سب سے پہلے اپنے بچے کو نمازی بنائیں، سب سے پہلے اپنے بچے کو مسلمان بنائیں۔ اس کے بعد جو مرضی آپ اپنے بچے کو تعلیمات دیں، لیکن اپنے بچے کو نمازی ضرور بنائیں۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟
اس کا فائدہ یہ ہوگا، ایک دن ہم سب کو اس دنیا کو چھوڑ کر کے جانا ضرور ہے۔ جب ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے تو حدیث شریف کے اندر آتا ہے اذا مات الرجل، کہ جب کسی انسان کا انتقال ہو جاتا ہے انقطع عنہ عملہ، تو فرمایا اس کے اعمال رک جاتے ہیں، اس کے اعمال رک جاتے ہیں۔ اب نماز بھی نہیں پڑھ سکتا، اب روزہ بھی نہیں رکھ سکتا کیونکہ انتقال ہو چکا ہے، اب صدقہ بھی نہیں کر سکتا۔ فرمایا کہ اس کے اعمال رک جاتے ہیں الا من ثلاث، فرمایا کہ 3 اعمال ایسے ہیں کہ جو مرنے کے بعد بھی اس کو فائدہ دیتے ہیں۔ آدمی مر جائے تو بھی اس کو فائدہ دیتے رہتے ہیں۔ تو وہ 3 اعمال کیا ہیں؟ ان میں سے ایک عمل یہ ہے کہ اپنے بچوں کو نیک بنایا ہوگا۔ اگر بچوں کو قرآن کریم کی تعلیم دی ہوگی تو وہ بچے جب جب قرآن کریم پڑھیں گے اس کا ثواب اس کے والد کے نامہ اعمال کے اندر پہنچتا رہے گا۔ اگر اس نے بچوں کو نیک بنایا ہوگا تو سمجھ لو کہ اس کا ثواب ماں باپ کو پہنچتا رہتا ہے۔ اور اگر بچپن میں ہم بچے کو قرآن پڑھاتے ہیں تو آپ سب جانتے ہیں کہ جب تک بچہ بالغ نہ ہو جائے تب تک اس کا نامہ اعمال نہیں شروع ہوتا، اس کا نامہ اعمال شروع ہوتا ہے بالغ ہونے کے بعد، کیونکہ بالغ ہونے سے پہلے وہ کوئی غلطی کرے تو بھی نہیں لکھی جاتی۔ لیکن اگر وہ نیکی کرتا ہے، وہ حافظ بن جاتا ہے، تو اس کا تو نامہ اعمال ابھی شروع ہی نہیں ہوا، تو اس کی جو نیکیاں ہیں اس کے والد، اس کی والدہ، اس کے ماں باپ کے نامہ اعمال میں لکھی جاتی ہیں۔ بچہ کتنے بھی نیک کام کرتا رہے، سارا ثواب اس کے ماں باپ کے نامہ اعمال میں پہنچتا ہے بالغ ہونے سے پہلے۔ تو اس لیے ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہمارا بچہ بالغ ہونے سے پہلے قرآن کریم کا حافظ بن جائے، قرآن کریم کو پڑھنے والا بن جائے۔ ہم سب کی کوشش یہ ہونی چاہیے۔ اب جب بھی بچہ قرآن کریم پڑھے گا اس کا ثواب ماں باپ کے نامہ اعمال کے اندر پہنچتا رہے گا۔ اور حدیث شریف کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر ایک باپ اپنے بچے کو بہترین ہدیہ دینا چاہتا ہے، بہترین تحفہ دینا چاہتا ہے، تو اس باپ کو چاہیے کہ وہ اپنے بچے کو قرآن کریم کی تعلیمات سے آشنا کرائے، وہ اپنے بچے کو اچھے اخلاق سکھائے۔ یہ اس باپ کی طرف سے اس کے بیٹے کے حق میں سب سے بہترین ہدیہ ہوگا اور سب سے بہترین تحفہ ہوگا۔ اس لیے ہم سب کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ تاکہ ہمارے جانے کے بعد جو اعمال کام آتے رہیں، ان میں سے ایک عمل یہ ہے کہ بچوں کو نیک بنانا، ولد صالح، وہ جب جب دعا مانگیں گے ان کا ثواب ماں باپ کو پہنچتا رہے گا۔